السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید مرزا صنعت و معیشت کے ساتھ۔ آج پاکستان کے اندر 3 کروڑ 60 لاکھ بچے سوال کرتے ہیں کہ آج ہم سکولوں سے باہر ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے حکمران ہیں جو پچھلے 50 سال کے اندر کبھی آصف علی زرداری، کبھی ذوالفقار علی بھٹو، کبھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف، اور آخرکار عمران خان کی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ پاکستان کے اندر 10 کروڑ افراد وہ جو رات کو کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ ملک جو زرعی ملک ہے، جو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ترقی کی بنیاد زراعت ہوگی، تو اس ملک کے اندر ایک ہی دن کے اندر آٹا لیتے ہوئے 8 افراد کچلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی پوچھتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ پوچھتا ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی 2,27,000 کا مقروض ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کی وجہ بنے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں PP 160 سے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے حافظ لائق شاہد۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں غربت، پاکستان میں تعلیم کا نہ ہونا، پاکستان میں صاف پانی کا نہ ہونا، پاکستان کے اندر ہر پاکستانی مقروض ہے۔ پچھلے سالوں کے اندر جب سے پاکستان بنا، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی، کبھی پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو آئے، کبھی پاکستان کے اندر اس کے بعد ان کی بیٹی آتی ہے، اور اسی طرح میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور وہ فیملی حکومت کرتی رہی، اور آخرکار عمران خان آتے ہیں۔ تو کیا بات ہے پاکستان میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا عام شہری یہ سوال کر رہا ہے کہ کس کو وہ کون سا دن آئے گا کہ جس دن اسے بھی پیٹ بھر کے کھانا ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع کے اوپر آپ نے آج کا یہ پروگرام رکھا، جب یہ قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ کیسے بدلے گی، اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس کو حکمران جو ہے وہ ایسے مسلط اس کے اوپر آئے ہیں یا ہوئے ہیں یا میسر آئے ہیں کہ جن کا عوام سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم پڑھتے ہیں اور بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہو گئی، پاکستان کے اندر روزمرہ اشیاء جو بنیادی ضروریات کے طور پہ عام افراد فیملیز جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، تو ہم یہ روزانہ سنتے ہیں، بلکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے حکمران جو ہے وہ میسر آئے ہیں کہ جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، عوام کے مفاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اوپر آج تک جتنے بھی حکمران یا پارٹیاں مسلط رہی ہیں یا جنہوں نے حکمرانی کی ہے، وہ ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہے ہیں، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہم خود نہیں بنا سکتے، IMF جو ہے وہ بناتا ہے، یا امریکہ کی نگرانی کے اندر ہمارا بجٹ بنتا ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ لوگوں کو صاف پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے، عدل اور انصاف کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو بات صرف یہ ہے کہ اس عوام کو جو ابھی 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، عوام کے لیے یہ پیغام ہے، عوام کے لیے یہ موقع ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا غریب آدمی، کسان، مزدور، دہقان، وہ چاہتا ہے کہ میں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ملک کے اندر زندگی گزار سکوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے آنے والے وقت کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں، ان کو علاج کی سہولت جو ہے وہ میسر ہو، تو ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ساری پارٹیوں کو اس وقت جو ہے وہ ہم نے آزما لیا، ساری پارٹیوں کو ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا، ساری پارٹیوں کو ہم نے جو ہے وہ ووٹ ڈال کے دیکھ لیا، ان کو ہم نے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ 75 سالوں سے ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بار بار انہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں، جن کو ہم دودھ پلاتے ہیں، وہ سانپ جن کو ہم دودھ پلاتے رہے ہیں پچھلے 75 سالوں میں، وہ سانپ وہی جو ہے وہ ہمیں ڈستے ہیں۔ پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، عوام کے لیے یہ سنہری موقع ہے
کہ ان کے پاس ایک ایسی پارٹی موجود ہے جو کرپشن سے پاک ہے، ان کے پاس ایسی قیادت جو ہے وہ موجود ہے کہ جن کے ممبرز جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر بھی رہے، سینٹ کے اندر بھی رہے، وزیر بھی بنے، اور سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ موجود رہے، ان کے اوپر 1 روپے کی جو ہے نا جی وہ کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی نے جس طرح آپ نے بات کی کہ ایسے کردار موجود ہے کہ جن کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، لیکن اس چیز کے باوجود پاکستان کے اندر آج تک جماعت اسلامی حکومت کیوں نہیں بنا سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے اندر بہترین جو ہے نا جی وہ حکومت جماعت اسلامی جو ہے وہ بنائے گی۔ اس ملک کا المیہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک جو ہے وہ صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سنتے آ رہے ہیں جی کہ وہ فلانی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آ گئی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے بالکل، تو یہی بات ہے کہ جس دن پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری گلیوں اور محلوں کے اندر جماعت اسلامی کا کوئی مقابلہ کرنے والی پارٹی موجود نہیں ہوگی۔ آپ کے حلقے کے کون سے مسائل ہیں کہ جو آپ جیتنے کے بعد آپ کی پہلی پرائرٹی ہوگی کہ انہیں ختم کیا جائے؟ دیکھیے جی، ہمارے علاقے کے اندر حلقے کے اندر جو پی پی 160 کا حلقہ ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر بہت متوسط طبقہ کے رہنے والے لوگوں کا علاقہ ہے، تو اس میں تو جو زیادہ کہہ لیں کہ جو پرابلم ہے وہ صاف پانی کی فراہمی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور عوام نے ہمیں موقع دیا تو سب سے پہلے ہم جو بنیادی سہولیات ہیں، جس طرح ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جنرل ہاسپٹل، وہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ عوام کے لیے جو ہے وہ کافی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ وہاں جا کر اپنا علاج جو ہے وہ کرا سکے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو پانی کی سہولیات ہے، صاف پانی کی فراہمی جو ہے نا جی وہ ہم جو ہے نا جی وہ عوام کے لیے جو ہے نا جی وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ دوسرا، ہمارے علاقے کے اندر جو میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ایک ایسا کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ بنائیں گے جس کے اندر ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ جس کے اندر، کیونکہ وہاں گراؤنڈ نہیں ہے کوئی، تو نوجوانوں کے لیے ہم کمیونٹی سینٹر بنانے کی کوشش کریں گے، بنائیں گے کہ جس کے اندر جو نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، وہ آئیں، وہاں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے پڑھائی کا انتظام بھی ہوا، ہم کمپیوٹرز لگائیں، ریسرچ سینٹر بنائیں، اس میں کھیلنے کے میدان جو ہے وہ ہم بنائیں، تاکہ یہ جو نوجوان ہیں یہی کل کے لیے جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا ہے اور وہ پاکستان کا مستقبل ہے، تو خاص طور کے اوپر ہم نوجوانوں کے لیے کوشش کریں گے کہ ایک کمیونٹی سینٹر جو ہے وہاں بنایا جائے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے میسر ہوں۔ آپ نے انتخابات میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے بڑی پارٹیز بھی تھیں، جس میں مسلم لیگ نون تھی، جو آج اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد کے اوپر فتح کی دعوے دار ہے، پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف، نو ڈوٹ کے تحریک انصاف کو ان کا نشان نہیں ملا، اور پھر آگے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے علاوہ بھی مولانا فضل الرحمان، اگر مذہبی جماعتوں کی بات کی جائے تو ایم کے ایم۔ تو آپ نے جماعت اسلامی کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں مرزا عبدالرشید صاحب، جماعت اسلامی واحد ایک ایسی تنظیم ہے جو کسی نظریے کے اوپر قائم ہے، اور یہ واحد ایک ایسی مذہبی جماعت ہے جو کسی فرقے کی جماعت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک نظریے کے اوپر جو ہے وہ قائم ہونے والی جماعت ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، جماعت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر دے دیا جائے، اللہ کی بندگی کے اندر جو ہے وہ دے دیا جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا وہ مقصد آج تک ہم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم نے یہ اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے ایک رسول کا
قانون جو ہے وہ نافذ کریں گے، اور اسی کے لیے لوگوں نے جانیں جو ہیں وہ قربان کی، اسی کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اسی لیے بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اسی کے لیے بیویوں نے اپنے سہاگ جو ہے وہ قربان کیے۔ مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کو انصاف ملے، عدل ملے اور انصاف ملے، اور اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کا دین جو ہے وہ اس ملک کے اندر غالب آ جائے۔ اور جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ جو ہے وہ بنائیں گے، اور یہ پاکستان کے اندر ہم نے ہر نظام کو جو ہے وہ آزما لیا، لیکن ایک نظام ایسا تھا جس نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس نظام کو جو ہے وہ ہم نے نہیں آزمایا، اور جس کے نتیجے کے اندر آج ساری جو مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام لے کر آئیں گے، اس نظام کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی۔ اور آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اس ملک کے اندر، بالکل ہے، اسی طرح نون لیگ ہے، وہ بھی ہے، اسی طرح مذہبی جماعتیں ہیں، JUI ہے، لیکن میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی کہ جماعت اسلامی کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کو کسی بندے کی طرف نہیں بلاتی، ہم سراج الحق صاحب کی طرف نہیں بلاتے، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ آؤ، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ۔ اور یہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جی وہ پاکستان کے عوام کے اوپر حکومت کریں، اگر آپ کے اوپر کوئی کیس بن گیا ہے تو آپ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر چلے جائیں، وہاں 5 سال جو ہے نا جی وہ نکالیں، جب آپ کو اوکے کی رپورٹ ملے آپ دوبارہ پھر پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط ہونے کے لیے آ جائیں۔ تو میں تو ان کو کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھتا، یہ تو سارے لوگ جو ہے نا جی وہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام کی بات کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے یہ قیادت کی بنیاد پہ چلتی ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کریز پیدا ہوا، اس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اس کے بعد سوشلزم سے نکلتے ہیں تو آپ کو میاں نواز شریف نظر آتے ہیں جنہوں نے کیپٹلزم کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو، کاروباری اور سرمایہ دار طبقے کو اپنے قریب کیا۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو آتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ کی طرح روٹی کپڑا اور مکان کو اس طرح تو آگے لے کے نہیں چلتی لیکن مزدوروں کی بات کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں تو آپ کو میاں نواز شریف پھر دوبارہ نظر آتے ہیں، پھر میاں شہباز شریف، پھر عمران خان نظر آتے ہیں، اور یہ عمران خان بھی ایک گلیمر اور ایک کریز ہمارے معاشرے کے اندر ان کی شخصیت کا بھی لوگوں کے اندر پیدا ہوا۔ یہ میاں ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، محترمہ بینظیر بھٹو اور پھر عمران خان، آپ ان کے مقابلے میں سراج الحق جو بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کے اندر وہ پاکستان کی تیسری پاپولر شخصیت سامنے آئی ہیں، تو ان کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے ایز اے شخصیت، ایز اے لیڈر، پارٹی لیڈر؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ جی اس میں میرا یہ کہہ لیں کہ میری یہ رائے ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے نا جی، وہ قیادت تعلیمی اداروں سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو آج جتنی بھی قیادت پاکستان کے اندر سیاسی قیادت موجود ہے وہ ساری تعلیمی اداروں سے نکل کر آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، جماعت اسلامی کے محترم لیاقت بلوچ صاحب ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، فرید احمد پراچا صاحب ہیں، سید احسان اللہ وقاص صاحب ہیں، یہ ساری قیادت جو ہے یہ تعلیمی اداروں سے نکل کر آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ہاں تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے ایسے چودھری ہو گئے، ہاں بالکل سارے ایسے لوگ موجود ہیں، وہ سارے لوگ۔ اب یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے، تو ہم پاکستان کی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قیادت موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو جو ہے نا جی وہ کھولے اور ایک بڑے اسکیل کے اندر یہ دیکھے۔ جس طرح ہم فرض کر لیں کہ ہم اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر تو بہت سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم تگ و دو کر کے کوشش کر کے اس ڈاکٹر کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جو ہمارے بچے کی جو ہے نا جی وہ تشخیص، علاج کی تشخیص بھی کرے اور بچے کا علاج بھی کرے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں جی کہ وہ ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر نیکی اور برائی، خیر اور شر کا مارکا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ ایک
مومن کا ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو جہاں تک قیادت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا جی وہ قائد عوام تھے، پھر ایک وقت آیا کہ الطاف حسین جو ہے نا جی وہ کراچی کے اندر بہت کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی قیادت تھے، پھر وقت آیا کہ نواز شریف جو ہے، اس میں ان کے پیچھے بہرحال کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی وہ ایک رول تھا، ایک کردار تھا ان کو آگے لانے کا۔ تو جماعت اسلامی کے اندر بہرحال یہ قیادت جو ہے وہ موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے ہوئے لوگ آج ترکی کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، آج فلسطین کے اندر اگر کوئی قیادت امریکہ سے جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، اسرائیل سے جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، تو وہ مولانا مودودی کی فکر کے لوگ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا، جی اس میں جماعت اسلامی نے خوشحال نوجوان کی بات کی۔ آج پاکستان کے اندر 60% نوجوان ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 13 کروڑ لوگ نوجوان ہیں، خواتین اور مرد۔ تو جماعت اسلامی نے اپنے جو منشور ہے اس کے اندر نوجوانوں کے لیے کیا پلان پیش کیا؟ منشور کے حوالے سے جی میں کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اپنا منشور پیش کیا، اور ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریریں کر رہے تھے بڑی کہ جناب کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے منشور جو ہے وہ پیش کیا ہو، حالانکہ کوئی ان کو بتائے جا کے کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے جو ہے وہ عوام کے اندر آج سے 3-4 ماہ پہلے فلیٹیز ہوٹل کے اندر اپنے منشور کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی پیش کیا تھا۔ تو ابھی تک تو نہ نون لیگ نے اپنا منشور پیش کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے، اور نہ ہی کسی اور پارٹی نے۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا منشور جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیش کیا۔ منشور کے اندر جو چیدہ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب ہم انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سود کا خاتمہ کریں گے، اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے، اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا جی وہ میکسیمم جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کم کر کے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دے سکیں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ سود کا کام کرنے والے، سود کی حمایت کرنے والے یا سود کو پروان چڑھانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، سود کی حمایت کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 90s کے اندر جو ڈیسیژن آیا تھا سود کے خلاف، تو وہ اپیل میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سود کے بغیر ہمارا ملک کا نظام بالکل صحیح بات، تو وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے میں دیکھو جی یہ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہو تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ رحمتیں، اللہ کا فضل جو ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت اسلامی کا یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہم پاکستان کے اندر حکومت کریں گے تو ہم سود کا خاتمہ کریں گے، اور انشاءاللہ سود کے خاتمے کے نتیجے کے اندر پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ نوجوانوں کی آپ نے بات کی، جماعت اسلامی جو ہے وہ ابھی حکومت کے اندر نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، ہم لوگوں کو جو ہے وہ 50,000 روپیہ قرضہ جو ہے وہ بلا سود جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں نوجوانوں کو، کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا کاروبار جو ہے وہ کر لیں۔ اگر وہ فیس نہیں ادا کر سکتے، اپنے والدین کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے یا بوجھ بن رہے ہیں، تو ہم ان کو 50,000 سے لے کے 1,00,000 روپے تک کا بلا سود جو ہے وہ آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ قرض دیتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے تو اپنی فیسز بھی ادا کر سکتے ہیں یا اپنے گھر کا جو ہے نا جی وہ اخراجات بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہماری پریورٹی کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نوجوانوں کو بلا سود جو ہے وہ قرضہ جو ہے نا جی وہ دیں گے۔ اسی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم مفت تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیں گے۔ کے پی کے اندر جب سراج الحق صاحب جو ہے جی وہ سینئر وزیر تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ کام کیا تھا اور ان کو بچوں کو جو ہے ہم نے فری کتابیں دی تھی، فری بیگز جو ہے وہ دیے تھے۔ اسی طرح ہم مفت علاج کے لیے نا جی یہ ہمارے منشور کے اندر شامل ہے کہ ہم جو بنیادی علاج ہے، جو بہت بڑی بڑی جو کہہ لیں کہ ڈیزیز ہے، بیماریاں ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ ہم مفت جو ہے وہ کریں گے۔ غریب کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو عدل اور انصاف جو ہے نا جی اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ کرپشن سے پاک اور دیانتدار قیادت
جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ کسی ایک فرد کے اوپر ہمارا دشمن بھی، ہمارا مخالف بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جماعت اسلامی کے ممبر نے 1 روپے کی بھی جو ہے وہ کرپشن کی ہو۔ تو میں عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عوام کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نیک اور صالح، دیانتدار، باصلاحیت جو ہے وہ لوگ جماعت اسلامی کی صورت کے اندر اس وقت پورے پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ان کو آپ کامیاب کروائیں۔ ترازو جماعت اسلامی کا نشان ہے، ترازو کے اوپر جو ہے وہ مہر لگائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنورے، تو جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو کے اوپر جو ہے وہ مہر لگائیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد حافظ لیک صاحب سے ہماری جو پی پی 160 سے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کو ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی مذہبی جماعتوں کی طرح ایک مذہبی جماعت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہبی جماعت دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا سلوشن پیش نہیں کر سکتی، ٹیکنالوجی کے اندر، بزنس کے اندر، اکانومی کے اندر، سائنس کے اندر۔ کیا جماعت اسلامی کے پاس ایسے ماہرین موجود ہیں کہ جو اگر حکومت مل جاتی ہے، جو اس کے بعد حکومت کو چلانے کے لیے، دنیا کے امور کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اس کا فن جانتے ہوں؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا جی کہ جماعت اسلامی کے پاس یا مذہبی جماعت کے پاس کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں نا جی کسی جماعت کے اندر، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، پروفیسر خورشید احمد کا نام آپ نے سنا ہوا، بہت بڑے جو ہے نا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے اندر جو ہے نا جی وہ تجربہ رکھنے والے، اسلامک اکانومی کے اندر دنیا کا ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ابھی اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے اگر کسی جماعت کے اندر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو وہ جماعت اسلامی کے اندر ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس باصلاحیت لوگ ہیں، باصلاحیت قیادت ہے، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا سٹرکچر اور سسٹم پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جماعت اسلامی حکومت کے اندر تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جب بھی ملک کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، مثلا کرونا آیا پاکستان کے اندر، تو کوئی پارٹی جو ہے وہ میدان کے اندر موجود نہیں تھی، جماعت اسلامی کا کارکن جو ہے وہ میدان کے اندر موجود تھا اور لوگوں کی خدمت کی۔ اسی طرح جب سیلاب آیا تو جماعت اسلامی نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف بھی دیا اور ان کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ساری چیزیں ان کو بتائی اور ان کی خدمت جو ہے وہ کی۔ اسی طرح جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ رکھتی ہے، بہت بڑے پاکستان کے اندر، میرا خیال ہے جو مجھے تھوڑی سی کہہ رہے کہ غلطی ہو سکتی ہے تعداد کے اندر، لیکن 42 کے قریب بہت بڑے ہاسپٹل ایسے ہیں جو جماعت اسلامی جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور سب سے بہترین جو ہے نا جی وہاں سہولیات جو ہیں وہ عام ہسپتالوں سے ہٹ کر جماعت اسلامی کے ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے پاس ایک سکولز کا بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے، جماعت اسلامی کے پاس ایمبولینسز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے موجود ہے۔ جماعت اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہے، نہ اس نے حکومت کے اندر وہ کبھی پاکستان کے اندر آئی ہے، لیکن اگر خدمت کرنے والی جماعت دیکھیں تو جماعت اسلامی سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتی ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ میرا خیال ہے کہ جب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے، تو انہوں نے ایسا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا تھا جو سود فری بجٹ انہوں نے پیش کیا۔ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت کے اندر یا کے پی کے میں اس صوبے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ قرضہ تھا، اس کو قرض فری جو ہے وہ صوبہ وہ بنا کے انہوں نے حکومت جو ہے وہ چھوڑی تھی، اور جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت میرے خیال میں کہ کے پی کے خزانے کے اندر 6 ارب روپے سرپلس جو ہے وہ موجود تھے، یعنی کہ ٹیکس فری اور نہیں بلکہ
قرض فری صوبہ جو ہے وہ اس کو بنا دیا تھا. لیکن اگر آج آپ KPK کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا جائزہ لیں، اس کے اخراجات، اس کے قرضوں کا، تو میرا خیال ہے کہ 18 ارب روپے یا پتہ نہیں 8 یا 18 ارب روپے سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ قرضہ موجود ہے. بیسیکلی $10 بلین. ہاں جی، تو قرضہ اس کے اوپر موجود ہے. تو یہ جماعت اسلامی کی جو ہے جی وہ اہلیت ہے، یہ جماعت اسلامی کا کردار ہے، یہ جماعت اسلامی کا کہہ لیں کہ اسٹرکچر ہے، یہ جماعت اسلامی کی قابلیت ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نشان بلے کا نہیں دیا گیا، کیا ہماری عدالتوں نے یہ صحیح فیصلہ کیا؟ میرے خیال میں جی کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری، ہر سیاسی جماعت وہ الیکشن کے اندر حصہ لے سکتی ہے. تو یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک فیصلہ نہیں تھا. بس ظاہر ہے کہ میں کوئی قانون دان تو نہیں، لیکن میں ایز اے پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کی گئی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہو گیا تو ان کے لیے یہی ایک آپشن ہے. ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر قانون کی جو ہے نا جی وہ فراوانی اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو منتخب کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجے، تو PTI کے ورکرز کو بھی ہم جو ہے نا جی وہ یہ دعوت دیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بالکل جو ہے نا جی وہ شریک ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر آپ ان اشرافیہ کا، ان کرپٹ لوگوں کا، اس مافیا کا جو پچھلے 75 سالوں سے ہماری گردنوں کے اوپر مسلط ہے، ان کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کے سوا کوئی ایسی پارٹی اس ملک کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں جو ان کے پیٹوں سے جو ہے وہ قوم کا پیسہ نکال کر عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھے گی. جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن کی ایک خوبصورت مثال موجود ہے. جی بالکل، جہاں پہ یونین کونسل سے لے کے نیشنل اسمبلی اور ایون کے پورے پاکستان کے لیول پہ جا کے انتخابات کے ذریعے وہ اپنے امیر کا چناؤ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کیے. لیکن میری اگلی جی میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے؟ میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں چلیں یہ تو ایک بات ہوگی نا جی کہ PTI نے اپنی اس قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، تو کیا یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ جو نون لیگ ہے، انہوں نے کون سے جو ہے یا کس وقت جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے ہیں؟ یہ تو ساری موروثی کیا کہتے ہیں جماعتیں ہیں، یہ کوئی جماعتیں نہیں بلکہ پراپرٹیز ہیں یہ. ٹھیک ہے نا کہ نواز شریف کے بعد جو ہے وہ اس کا بھائی آ گیا، بھائی کے بعد اس کی بیٹی آ گئی، بیٹی کے بعد شہباز شریف. یہ تو موروثی پارٹی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان پارٹیوں کے ورکرز کے اندر ایسے ورکر موجود ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ کا صدر نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا، سینئر نائب صدر کوئی اور نہیں بن سکتا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ شہباز شریف ہی بنے گا یا حمزہ شہبازی جو ہے وہ بنے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے PTI کی اس ساری چیزوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں کروائے، تو پھر ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ پھر آپ ان پارٹیوں کا بھی جائزہ لیں، ان پارٹیوں کو بھی الیکشنز کو دیکھیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ کرواتی ہیں الیکشن. تو میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی ایسی پارٹی پاکستان کے اندر موجود ہے جو صاف اور شفاف طریقے سے اپنے اندر جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہو اور اپنی قیادت کو جو ہے وہ منتخب کرتی ہو. ابھی میاں نواز شریف کی آمد ہوئی، اسے لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عالمی ایجنسیز پوری جد و جہد کر رہی ہیں. 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں جو ان سے کام لینا چاہ رہے ہیں. ایک تو گوادر پورٹ امریکہ کو دے دیا جائے، چائنا کی بجائے جو چائنا کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں. جی. دوسری وجہ ہے پچھلے دنوں کے اندر ایک خبر سامنے آتی ہے کہ ٹرکی، پاکستان اور سعودی عربیہ مل کے اسلحے کی جنریشن کرے گا. تو وہ کہاں پہ استعمال کیا جائے گا، اس کو اوپر سے ڈائریکشن کیا امریکہ نے دی ہے. ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کے لیے میاں نواز شریف کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس میں عالمی ایجنسیز اور ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ آپ کی بات بالکل نائل قرار دے دیا جائے، یہ آپ کی بات قرار دے دیا جائے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے یا اسے جو لانے کے لیے جو ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں، مستقبل میں ان سے کیا کام لینا چاہتی ہیں؟
یہ جو آپ نے بات کی ہے جی کہ امریکہ کے بغیر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی حکمران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، یہ بہرحال ٹھیک بات ہے۔ میں نے جب سب سے پہلے یہی بات کی نا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ بھی جماعت اسلامی اقتدار کے اندر نہیں آتی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی اقتدار کے اندر ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جی وہ اپنے مہروں کو استعمال کرتی ہے۔ پہلے ان کا لاڈلا عمران خان تھا 2018 کے اندر، ٹھیک ہے، آج وہ جیل کے اندر ہے اور اس وقت نواز شریف جیل کے اندر تھا۔ تو یہ جو چکی جو ہے نا جی وقت کی چکی یہ گھومتی رہتی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا۔ آپ جتنی مرضی امریکہ کی حمایت کرتے رہیں، اور یہ تو قرآن کے اندر اللہ نے کہا نا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اپنے رب کو اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے جو ہے وہ مدد مانگیں گے، ان سے جو ہے وہ اپنی چیزیں بنوائیں گے، تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ فلسطین دوسری بات آپ نے یہ کی کہ نواز شریف کو لے کر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، پورا ماحول بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی گلیوں اور علاقوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، عوام سے ہمارا رابطہ ہے۔ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، عوام کی سوچ اس وقت یہ ہے، یا عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت عوام کے اندر کوئی جڑیں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ اگر تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو لے کر آنا ہی آنا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عوام کے اندر جو مقبولیت ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی نہیں ہے، وہ نون لیگ کی نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ اب کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کسی اور کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس پاکستان کو بھی اور عوام کی جو امنگیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش۔ مریم نواز آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، کچھ انہوں نے اپنے بزنس سے ارن کیا اور کچھ پاکستان کو لوٹا۔ اچھا، مریم نواز نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے، تو اب وہ PP 159 سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ 160 سے اب ملک اسد کھوکھر ہے۔ ملک اسد کھوکھر جو ہے نا وہ پہلے بھی 2 دفعہ پہلے PTI میں تھا، وہاں سے نکلیا تو نون لیگ کے اندر آ گیا۔ بہرحال وہ 2 دفعہ جو ہے وہ جیتا ہے، لیکن وہ مقامی بندہ نہیں ہے، باہر سے جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں امپورٹ کیا ہوا بندہ، وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی NA کی سیٹ کے اوپر NA 127 میں موجود ہے، اور جماعت اسلامی سید احسان اللہ وقاص صاحب کی صورت کے اندر موجود ہے، اور سید احسان اللہ وقاص صاحب وہاں پہلے بھی جیتے رہے ہیں۔ اور اس علاقے کے اندر یعنی کہ PP 160 کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی پارٹی جو ہے نا جی وہ گیس لے کر آئی ہے تو وہ جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب اور سید احسان اللہ وقاص صاحب نے وہاں جو ہے نا جی وہ گیس لے کر آئے۔ اسی طرح سیوریج کا نظام سب سے پہلے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے، یعنی کہ سید احسان اللہ وقاص صاحب کی پوری کہہ لے کہ زندگی عوام کی خدمت کے اندر جو ہے وہ گزری ہے۔ تو میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو خدمت کرنے والے ہیں، جو انہوں نے 10-10 15-15 کروڑ جو ہے نا جی وہ الیکشن کے اندر لگانا ہے، اس کا عوام کے ساتھ کیا مفاد ہے، عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب وہ جیت جائیں گے تو وہ پہلے اپنے 15 کروڑ 20 کروڑ جو ہے وہ پورا کریں گے، پھر جو ہے نا جی وہ عوام کی باری آئے گی۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ اگر یہ حکومت نون لیگ کی بن بھی گئی تو میرا یہ احساس ہے کہ یہ 1 یا 1.5 سال سے زیادہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ جماعت اسلامی نے کبھی الائنس کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ 89-90s کے اندر، اس کے بعد کبھی MMM بنی اور اس کے ساتھ الائنس میں رہی۔ آج جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 70s کی طرح جب پاکستان کی دوسری پارٹی ہوتی تھی کہ تنہا وہ آگے بڑھے گی اور اپنے نشان اور جھنڈے پہ الیکشن لڑے گی۔ کیا جماعت اسلامی کی سیاست اس سے آگے بڑھے گی، یا جو سیٹیں جماعت اسلامی الائنس میں رہ کے لیتی تھی وہ اس سے کم ہوں گی؟ یہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی پچھلے کہہ لیں کہ 40-45 سال اتحادی سیاست کے اندر رہی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو نقصان ہوا ایز اے پولیٹیکل، کہ اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہی، اپنی ڈگنیٹی نہیں رہی اس کی۔ تو یہ جماعت اسلامی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نام اور اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ انتخابی میدان کے اندر اتریں گے،
یہ وقت کا بہترین جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی کا پیغام لوگوں تک بھی پہنچے گا، جماعت اسلامی کی شناخت جو ہے وہ لوگوں تک جائے گی، اور جماعت اسلامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ ووٹ بھی زیادہ لے گی اور سیٹیں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ لے گی۔ یہ بہت جو ہے نا جی وہ زبردست قسم کا پاکستان کی جو جماعت اسلامی کی پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے فیصلہ کیا، یہ ایک وقت کا تقاضا تھا، کیونکہ پہلے ہم بیساکھیوں کے اندر رہے ہیں، ہم سہاروں کے اندر رہے ہیں، اب ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ میدان کے اندر جو ہے وہ موجود۔ پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ جماعت اسلامی والے اگر نواز شریف سے اتحاد نہ کرتے تو پھر ہم آپ کو ووٹ دے دیتے، پھر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے نا جی وہ اتحاد نہ کرتے تو ہم نے آپ کو ووٹ دے دینا تھا۔ اب ہم عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آج تنہا اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اس میدان کے اندر موجود ہے، کسی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہے، اپنے جھنڈے اور اپنے نام اور اپنے نشان کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہے۔ عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہ چوروں کو منتخب کرنا چاہتی ہے جنہوں نے 75 سال اس ملک کو عوام کو جو ہے وہ لوٹا ہے، یا وہ نیک اور صالح لوگوں کو منتخب کرنا چاہتی ہے۔ یہ عوام کے اوپر جو ہے نا جی یہ فیصلہ ہے۔ عوام یہ سوچے کہ اگر اپنے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا چاہتی ہے تو جماعت اسلامی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارے اسکول ویران پڑے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان اگلی دفعہ حکومت میں آئیں گے تو تعلیم کو عام کریں گے یا تعلیم کو میں نے پہلے آپ سے یہ بات عرض کی مرزا صاحب کہ ان پارٹیوں کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقریباً 29 سال پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے، 29 سال تقریباً، تو یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے تب جو ہے وہ کچھ نہیں کیا تو اب آ کے کیا وہ تیر مار لیں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی نے 25 سال کے قریب جو ہے وہ حکومت کی ہے سندھ کے اوپر، تو آج آپ کراچی کا حال دیکھ لیں، کراچی کی سڑکوں کو دیکھ لیں، تو ابھی یہ تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے کہ جب پارٹی الیکشن، یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں تو جماعت اسلامی کے جو وہاں چیئرمین جو ہیں وہ جیتے ہیں یا جو کونسلر جیتے ہیں، انہوں نے کس طرح کراچی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بہت سارے پارکس جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ ان کا مفاد کوئی نہیں ہے جماعت کیا کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ، یہ پیسے بنانے کے چکر کے اندر حکومت دیکھیں نا کہ صوبہ سندھ کے اندر بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو کاغذوں کے اندر موجود ہیں لیکن جو کیا کہتے ہیں زمین کے اوپر ہے ہی نہیں، بہت سارے ایسے کیا کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ تھے جو کاغذوں کے اندر موجود ہیں لیکن لوگ تنخواہیں لے کے جا رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ جو ہے نا جی وہ چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں کے پی میں یہ کہا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی خواتین کو کے ووٹ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہوا یہ ہے، امپریشن یہ آیا کہ صرف جماعت اسلامی نے کے پی کے اندر 2 خواتین کو ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے ٹکٹس دیے ہیں، تو کیا یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا رہا ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس۔ جماعت اسلامی کبھی بھی اس کے حق کے اندر نہیں ہے کہ خواتین کو جو ہے نا جی وہ ان کے حقوق نہ دیے جائے، تو بلکہ اسلام کے اندر تو سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت اور احترام دیا گیا ہے تو وہ تو خواتین کو دیا گیا ہے، ماں کو دیا گیا ہے، بہن کو دیا گیا ہے، تو ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم خواتین کو ان کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کریں۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جماعت اسلامی نے خواتین کو بھی جو ہے وہ جی اسپیشل کیا کہتے ہیں سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹیں جو ہے وہ جاری کی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بالکل غلط پراپوگنڈا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ خواتین کو نہ جی وہ ووٹ نہیں ڈالنے دیتے، ان کو جابز کے لیے نہیں بھیجتے، ان کو تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ نہیں بھیجتے، یہ بالکل غلط پراپوگنڈا ہے۔ ہم انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کو جو سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو کشمیر اور فلسطین کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ ہماری پالیسی یہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ہاں ان کے ساتھ برابری کے بنیاد کے اوپر تو ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ہم ان کے اوپر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ۔ جس طرح ابھی سراج الحق صاحب نے یہ کہا تھا امیر جماعت نے کہ اگر آج پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو یہ فلسطین کے اندر جو مسئلہ جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اسلامی حکومت کی یہ پاور ہے، اسلامی حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ پھر دشمن کو یہ کام کرنے کا جو موقع جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آج عرب دنیا کے اندر جتنے بھی حکمران جو ہیں وہ موجود ہیں وہ سارے جو ہیں وہ امریکہ کے جو ہیں وہ غلام ہیں، امریکہ کے پروردہ ہیں۔
تو انشاءاللہ جب ہم آئیں، کیونکہ جماعت اسلامی کی تو قربانیاں ہیں، کشمیر کے لیے قربانیاں ہیں، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں چیزوں کے اندر پاکستان کی یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو ہے، کارکنان نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ جب جماعت اسلامی آئے گی تو ہمارا تو بالکل کلیئر جو ہے وہ موقف ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے، اور ہم مقبوضہ بیت المسجد مسجد اقصیٰ کو بھی جو ہے وہ آزاد کروائیں گے. ایک منٹ میں یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی موجودگی میں جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ جماعت اسلامی کو ووٹ اس لیے دیں کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو جس طرح کی خدمت جماعت اسلامی کرتی ہے. نمبر ایک، جماعت اسلامی کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج موجود نہیں ہے. جماعت اسلامی کے اوپر کوئی نیب کے اندر کیس نہیں ہے. جماعت اسلامی کا کوئی جو ہے وہ کیس ایف آئی اے کے اندر نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ اس وقت یا پہلے اسمبلیوں کے اندر رہی ہیں، کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ اگر کرپشن سے پاک کوئی پارٹی اس پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کا نام ہے جماعت اسلامی. اگر کوئی خدمت کرنے والی جماعت پاکستان کے اندر موجود ہے جس کا اعتراف پوری دنیا جو ہے وہ کرتی ہے، یعنی کہ جاپان جیسا ملک جب زلزلہ یا کرونا آتا ہے تو وہ حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پیسے کھا جاتی ہے، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتی. جماعت اسلامی واحد ایسی پارٹی ہے کہ جن کو باہر کے ممالک چیریٹیز کی جو این جی اوز ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رقم جو ہے وہ دیتی ہے کہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کے اندر یا مستحقین کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ قابلیت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، اور کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک کہہ لیں کہ موروثی جو ہے وہ پارٹیاں ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اور آگے چاچا آ گیا، ماما آ گیا. تو اس لیے میں یہ عوام کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جماعت اسلامی سب سے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہے. اگر اس ملک کی تقدیر کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ لئیق احمد جو پی 160 سے جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.